لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله ذکرا کثیرا۔ مومنین اور مومنات، ہمارے آج کے اس درس کا عنوان ہے کہ شب جمعہ کو کیسے گزارنا چاہیے۔ یقیناً پروردگار عالم نے شبوں کو اور ایام کو، دنوں کو اور راتوں کو خلق فرمایا۔ جہاں اس نے اپنی دیگر اور بہت ساری مخلوقات کو خلق فرمایا، وہیں پر اس کی ایک خلقت کا نام دن ہے اور ایک تخلیق کا نام رات ہے۔ پروردگار عالم نے دن کو انسان کے لیے اس کے جو امور ہیں، دینی امور، دنیاوی امور، انہیں پورا کرنے کے لیے خلق کیا کہ اس میں انسان کام کرے، رزق کی تلاش کے لیے باہر نکلے اور خدمت دین کے لیے۔ اور رات کو پروردگار عالم نے خلق کیا وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، کہ پروردگار عالم نے چاہا کہ رات کو سکون، آرام، ٹرینکولیٹی، پیس اور نوم اور سونے کے لیے قرار دیا۔ لیکن عزیزان محترم، جس طرح سے ہم ایک مشین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس مشین کو بنانے والے نے خلق کیا ہے، ہمیں اسی سے پوچھنا چاہیے کہ اس مشین کا صحیح استعمال کیا ہے، یا اس مشین سے ہمیں کیا کام لینا ہے، یا اس ڈیوائس کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے، یا اس ڈیوائس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر کیا ہے، کون سا ایسا بٹن ہے کہ جس سے پریس کریں گے تو کون سا نتیجہ نکلے گا، کون سے دو ایسے بٹنز ہیں کہ جنہیں ایک ساتھ پریس کریں گے تو اس کا یہ اچھا نتیجہ نکلے گا جو ہم عام طور سے جان نہیں سکتے۔ جو عموماً بچے گیمنگ ڈیوائسز یوز کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 بٹنز ہوتے ہیں، اور ان بٹنز کے اندر ان کی جو کمبینیشن ہوتی ہے کہ ان 2 بٹنز کو پریس کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، ان 2 بٹنز کو پریس کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ اکیلا بٹن پریس کریں گے تو یوں ہوگا۔ اسی انداز سے پروردگار عالم نے اپنے مقرب ترین بندوں میں سے کہ جو اللہ کے حبیب کی آل ہے، ان کی اولاد ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی کہ ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ذریعے سے ہم تک بہت سارا علم منتقل فرمایا ہے۔ ان میں ہی کا ایک شعبہ اس بارے میں ہمیں وہ روایتیں کتب احادیث کے اندر، کتب اخبار ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر مل جاتی ہیں کہ جس میں یہ بیان ہوتا ہے
جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم اس سے ریلیونٹ رہتے ہوئے بات کریں گے کہ شب جمعہ کیسے گزارنی ہے، یا انشاءاللہ ہمارا ایک درس اس کے بعد والا روز جمعہ ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ تو اس درس کے اندر کم سے کم ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں شب و روز جمعہ کی کچھ فضیلت اس درس کے ابتدا میں بیان کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارا درس روز جمعہ کی فضیلت یا روز جمعہ کو کیسے گزارنا چاہیے وہ جب آپ کی خدمت میں آئے گا تو اس کے ابتدا کے اندر بھی شب و روز جمعہ کی کچھ فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہ دو دروس اس اعتبار سے ہوں گے کہ دونوں ہی دروس کی ابتدائی حصے کے اندر ہم شب و روز جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے جو احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام روایت ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور نمبر 1 سب سے پہلی حدیث کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ان لیلۃ الجمعۃ و یومہا 24 ساعۃ، کہ جان لو کہ شب و روز جمعہ کی 24 ساعتیں یعنی 24 آورز ہیں، شب جمعہ اور روز جمعہ۔ تھرسڈے کو جو مغرب آ رہی ہے اس وقت سے لے کر دا نیکسٹ ڈے وچ از فرائیڈے تک، فرائیڈے کی مغرب تک کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 24 آورز ہو گئے، 24 گھنٹے ہو گئے۔ تھرسڈے کی شام سے، تھرسڈے کی مغرب سے لے کر فرائیڈے کی مغرب تک 24 گھنٹے ہو گئے۔ ان 24 گھنٹوں کے بارے میں رسالت مآب کیا ارشاد فرماتے ہیں للہ فی کل ساعۃ، اللہ تعالیٰ نے ان 24 گھنٹوں میں سے جو جمعرات اور جمعہ کے درمیان آ رہی ہیں ان میں سے ہر ساعت میں 600,000 عتیق من النار، تو اللہ نے ان 24 گھنٹوں میں سے ہر ایک ساعت کے اندر، ہر ایک گھنٹے کے اندر 6 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ کیا پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا؟ کہ رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ اللہ ان 24 گھنٹوں میں سے ہر ایک گھنٹے میں 6 لاکھ افراد کو جہنم کی آگ سے آزادی عنایت کرتا ہے۔ ذرا سا یہاں پر رک کر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو 6 لاکھ ہر گھنٹے کے اندر پروردگار عالم آزاد کرنے والا ہے، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ 6 لاکھ افراد کے آزادی کے بعد جو اس کے بعد پہلا شخص آئے گا 6 لاکھ اینڈ فرسٹ، یعنی 6 لاکھ کے بعد اگر کوئی ایک بندہ بھی آئے گا تو کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا جائے گا کہ بھائی 6 لاکھ کا جو عدد تھا وہ پورا ہو گیا، اب اگلے گھنٹے میں آنا نہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم وہ ہستی ہے، اللہ رب ذوالجلال وہ ہے کہ جس کی رحمت لامحدود ہے، اور جس کی رحمت لامحدود ہو اس کی عطا محدود نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ جو 6 لاکھ کا پھر عدد بیان کیا گیا ہے، کیوں بیان کیا؟ چھٹے امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ عدد کو بیان کیا گیا ہے کثرت کے لیے، کہ انسان اس بات کا اندازہ کر لے کہ دیکھے 6 لاکھ افراد کو پروردگار عالم ہر گھنٹے میں شب و روز جمعہ کے درمیان معاف کرنے والا ہے اور آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرنے والا ہے، لہٰذا انسان ان ساعتوں سے غافل نہ رہے۔ اب آ جائیے ایک بات اور، جو ہم نے بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، آغاز کیا تھا، وہ بات کیا تھی؟ اللہ نے دنوں کو خلق کیا، اللہ نے راتوں کو خلق کیا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، حیوانوں کو خلق کیا، ملائکہ کو خلق کیا، جنات کو خلق کیا، چرند کو خلق کیا، پرند کو خلق کیا، جمادات کو خلق کیا، نباتات کو خلق کیا، اور اس کی جتنی خلقت ہے ان کو پروردگار عالم نے، اس کریٹر نے کریٹ کیا۔ اس کے بعد ہر صنف میں، ہر نوع میں پروردگار عالم نے ایک کو چنا اور اس صنف کا سردار قرار دیا۔ مثال کے طور پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا اور انسانوں میں سے ایک کو خلق کیا، ایک کو ایسا چنا، استفا کیا اور استفا کر کے اسے مصطفیٰ بنایا۔ ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد انسانوں کا، بشر کا، بشریت کا سردار قرار دیا، حبیب خدا، افضل مخلوقات، خیر البریہ، اب افضل بشر، اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لیکن اللہ نے راتوں میں سے ایک رات کو راتوں کا سردار قرار دیا، ہفتے کے اندر شب جمعہ، اور ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا، اور وہ ہے روز جمعہ، اور اسی دن کو پروردگار عالم نے عید کا دن بھی قرار دیا، اور اسی اعتبار سے روایتیں بھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہیں۔ ایک اور روایت جو کتاب المحاسن کے اندر مل رہی ہے، اس میں یہ بیان ہوتا ہے امام معصوم علیہ السلام کا ان المؤمن لیدعو فی الحاجۃ
فَيُؤَخِّرُ اللَّهُ حَاجَتَهُ الَّتِي سَأَلَ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ کہ یقیناً ایک مومن کی بات ہو رہی ہے، عام مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، صاحب ایمان مسلمان کی بات ہو رہی ہے. کیا ان المؤمن لیدعو فی الحاجت، ایک مومن یقیناً اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے. فیؤخر اللہ حاجتہ، اللہ اس کی حاجت کو قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے. التی سأل، کہ جو اس نے مانگا ہے اللہ سے اس کو اللہ قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے. الی یوم الجمعہ، روز جمعہ کے آنے تک اللہ اسے پوسٹ پون کرتا ہے. اللہ سے ٹیوزڈے کے دن دعا مانگی، منڈے کے دن دعا مانگی، ویڈنسڈے کے دن دعا مانگی، تھرسڈے کے دن دعا مانگی، پروردگار عالم اسے مؤخر کر دیتا ہے. مومن کی دعا مؤخر کر دیتا ہے. الی یوم الجمعہ لیخصہ، لیخصہ بفضل یوم الجمعہ، تاکہ پروردگار عالم اسے روز جمعہ کے فضل سے مخصوص کر سکے. وہ فضل رب ذوالجلال جو خاص ہے روز جمعہ سے، وہ اللہ کا فضل کہ جو خاص روز جمعہ اپنے بندوں کے شامل حال ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کے شامل حال ہو جائے جمعہ کے دن والا فضل بھی، لہٰذا میں اس کی دعا کو قبولیت کے لیے جمعے تک ملتوی کر دیتا ہوں، پوسٹ پون کر دیتا ہوں، ڈیلے کر دیتا ہوں. وقال، اور اس کے بعد امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من مات یوم الجمعۃ کتب لہ براءۃ من زغطۃ القبر، جو جمعہ کے دن یا شب جمعہ کے وقت اس کا انتقال ہو جائے، شب و روز جمعہ میں سے کسی ان 24 ساعتوں میں سے کسی ساعت میں اس کا انتقال ہو جائے، تو پروردگار عالم اسے زغطۃ القبر سے نجات عنایت فرماتا ہے، یعنی کہ فشار قبر سے پروردگار عالم اسے بچاتا ہے. اس دن کے فضل خاص میں سے ایک فضل یہ ہے. اور اس کے بعد اب یہ بات یہاں پر آ گئی، انسان ایک مرتبہ دعا کرتا ہے، دعا کرنے کا کیا ثواب ہے، لیکن اگر دعا کرنا ایک نیکی ہے اور پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے، اگر یہ نیکی کا کام جمعہ کے دن اگر انجام دیا جائے تو اس کے اندر اسے دعا مانگنے کا بھی ثواب اور زیادہ ملتا ہے اور اس دن کا فضل بھی اس کے شامل حال ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی اس دعا کو جمعے کے دن تک مؤخر کر دیتا ہے. اب آئیے، صرف اور صرف یہ پروردگار عالم کا ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہمیں ایک نبی خدا، کون؟ حضرت یعقوب نبی علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے فرزندان آئے اور ان کے بیٹوں نے آ کر اقبال جرم کیا، کنفیس کیا کہ ہم نے اپنے بھائی، آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، ہم شرمندہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں ایک خاص گھڑی، ایک خاص وقت کا انتظار کر رہا ہوں، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر میں تمہارے لیے طلب مغفرت کروں گا. اور وہ دن جمعہ کا دن ہی تھا. خیر، ہم بات کو آگے بڑھائیں اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ایک روایت ملتی ہے کہ من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ رفع عنہ عذاب القبر، کہ جو شب و روز جمعہ کے درمیان انتقال کر جائے، جس کی موت واقع ہو جائے ان 24 گھنٹوں میں سے کسی گھنٹے میں، کسی ساعت میں، تو پروردگار اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، اب یہ جمعہ کی شب اور دن کے فضل میں سے، اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے. یہ انسانوں کی بات تھی ابھی، اب آ جائے حیوانوں کی بات، درندوں کی بات. امام معصوم علیہ السلام کی ایک روایت ملتی ہے نوادر راوندی میں. امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو طیر یعنی پرندے پرندوں سے کہتے ہیں، وحشی درندے درندوں سے کہتے ہیں، اور شکاری جانوروں سے کہتے ہیں سلام سلام ھذا یوم صالح، تم پر ہمارا سلام ہو، آج کا دن ایک بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھا دن ہے. دیلمی نے اپنے والد محترم سے یہ روایت فرمائی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا
لما سمیت الجمعۃ جمعۃً، کہ بھلا روز جمعہ کو جمعہ نام کیوں دیا گیا، اس دن کو جمعہ کا نام کیوں دیا گیا؟ ویسے کچھ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اس دن کا نام جمعہ سے پہلے عروبہ ملتا ہے، تاریخوں کے اندر کچھ کتابوں کے اندر، کہ اس دن کو یعنی جمعہ کے دن کو روز جمعہ سے پہلے عروبہ کہا جاتا تھا۔ تو جمعہ کیوں کہا جانے لگا؟ قال لأن اللہ تعالی جمع فیہا خلقہ بولایت محمد و اہل بیتہ، کہ اس لیے کہا جاتا ہے اسے جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس دن میں اپنی خلقت کو جمع کیا ولایت محمد و آل محمد، اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، یعنی کہ ان کی امامت پر اور ان کی محبت پر جمع کیا اللہ نے اپنے مخلوقات کو اس دن، یا یہ کہ عالم ذر میں، عالم انوار میں، عالم ارواح میں یہ جمعہ کا دن وہ تھا کہ جس دن اللہ نے اپنی ساری ہی خلقت کو جمع کر کے ان سے میثاق طلب کیا یا ان سے وعدہ لیا کہ وہ کیا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے مودت رکھیں گے، قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ وہ دن تھا۔ پروردگار عالم نے مہینوں میں سے ایک مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا، ایام میں سے ایک یوم کو تمام ایام کا سردار بنایا، لیالی میں سے ایک لیل کو، راتوں میں سے ایک رات کو تمام راتوں کا سردار قرار دیا۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول کر کے، ارشاد فرماتے ان اللہ اختار من الایام الجمعہ ومن الشہور شہر رمضان ومن اللیالی لیلۃ القدر، کہ اللہ نے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو اختیار فرمایا اور اسے ایک مقام اور ایک فضیلت عطا کی، مہینوں میں سے ماہ رمضان کو پروردگار عالم نے خاص فضیلت عطا کی، اور راتوں میں سے پروردگار عالم نے قدر کو بہت زیادہ فضیلت عنایت فرمائی۔ اب آ جائیے شب جمعہ کے اعتبار سے ایک روایت، اور یہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنے اعتبار سے الحمدللہ ہمارے یہاں پر اس بات کی رعایت کی جاتی ہے، کیا مرحومین کا آنا شب جمعہ کے آنے سے تھوڑا پہلے، جو روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے، جو روایتوں سے مستفاد ہے، وہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن مغرب کے وقت کے آنے سے پہلے مومن ارواح کو، یعنی وہ ارواح کی جو مومنین کی ارواحیں، وہ پروردگار عالم سے اذن پاتی ہیں اور زمین پر اپنے اہل و عیال اور اپنے پسماندگان اور اپنے چاہنے والوں کے گھروں کی چھتوں کی طرف انہیں آنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور وہ آس لگاتے ہیں کہ اس دن ہماری جانب کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ ارسال اور ایصال کیا جائے۔ مرحومین یقیناً ہر روز ہی ہماری جانب سے کسی نہ کسی تحفے کے منتظر رہتے ہیں، چاہے وہ قرآن کریم کی آیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی نیکی یا کسی صدقے کی صورت میں ہو، چاہے آپ کوئی ذکر پڑھ کر اس کا ثواب مومنین کی ارواح کو، اپنے پسماندگان کی ارواح کو ایصال کریں، لیکن یہ ایک بہت ہی ضروری امر ہے، اس لیے کہ وہ بارگاہ الہی میں پھر ہماری شفاعت کرنے کا اگر حق رکھیں گے تو پھر وہ ہمیں یاد بھی رکھیں گے۔ ایک روایت اس اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کی خدمت میں جب مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن یا عیدین کا دن، عیدین کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جمعہ کے دن، فطر کے دن یا اضحیٰ کے دن میں سے کوئی دن آتا ہے تو اللہ رب العزت خازن جنت سے یہ کہتا ہے کہ مومنین کی ارواح کو پکارو اور انہیں بلاؤ اس عالم میں کہ وہ اپنے حجروں میں ہوں گے، وہ اپنے حجروں کے اندر، وہ جنہیں انہیں وہ حجرے دیے گئے ہوں گے کہ جو چاہے وہ عالم برزخ ہو یا کسی اور مقام پر جہاں پر وہ ارواح وہاں پر مستقر ہوں گی، تو اپنے حجروں کے اندر وہ ارواح مستقر ہوں گی، مومنین کی ارواح، انہیں پکارو، وہ اپنے حجروں میں ہوں گے، انہیں اجازت دی جائے گی کہ اپنے اہل و عیال کی طرف زیارت کے لیے جائیں، پھر حکم خدا سے ہر ایک روح مومن کو سواری عطا کی جائے گی، ناکوں میں سے ایک ناکہ عطا کیا جائے گا جو جنت کے ناکے ہوں گے، ہر ناکے کے اوپر جو زین ہوگی، اس ناکے پر بیٹھنے کی جو ہودج ہوگی، اس پر بیٹھنے کے بعد ان کے سر پر ایک سایہ ہوگا، اور اس سائے پر، امبریلا پر
یا اس کپڑے پر زبرجد کے پتھر سجے ہوئے ہوں گے، اور ان مومنین کی ارواح کے سروں پر ایک تاج ہوگا اور اس تاج پر در لگے ہوئے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے۔ یہ اپنی سواریوں پر یہ ارواح بیٹھ کر جب چلیں گی تو چل کر ایک میدان میں پہنچیں گے، اس میدان سے سب کو وادی السلام منتقل کیا جائے گا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ شب جمعہ کے تیاری کے قریب جمعرات کے ایام، جمعرات کے دن شام کے وقت کی بات ہو رہی ہے تقریباً، یہ کہ یہ ارواح مومنین اپنی سواریوں پر سوار ہو کے ایک میدان سے وادی السلام پہنچیں گی۔ وادی السلام سے یہ ساری ارواح ڈسپرس ہو جائیں گی اور انہیں پروردگار عالم اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے گھروں کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ وادی السلام جائیں گے اور وہاں سے سب اپنے اپنے اہل کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر وقت معین کے بعد جب واپس بلایا جائے گا تو ان کی ری اسمبلی، یہ ری گیدر ہوں گے، دوبارہ سے گیدر ہو جائیں گے اور اسمبل ہو جائیں گے۔ کہاں؟ وادی السلام۔ اپنے اہل و عیال کی زیارت کرنے کے بعد شب جمعہ یہ پلٹ کر آئیں گے ارواح مومنین دوبارہ سے وادی السلام، اور وادی السلام میں جمع ہونے کے بعد پھر یہ واپس پلٹ جائیں گی آسمانوں کی جانب، اور اسی مقام کی طرف، چاہے برزخ کے اندر اپنے حجروں کی طرف یہ واپس پلٹ جائیں گے۔ ایک صحابی امام بیٹھا ہوا تھا اس محفل کے اندر، جب یہ احوال سنا تو رونے لگا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ نہ رو، اس لیے کہ یہ احوال مومنین کی ارواح کے احوال ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ صحابی پوچھتا ہے کہ مولا اگر مومنین کا یہ حال ہوگا تو بتائیے پھر جو مومنین نہیں ہوں گے، جو کافرین ہوں گے، ان کافر ارواح کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو کہا پروردگار انہیں نازل کرے گا وادی برہوت میں، اور اس کے بعد پھر ان پر عذاب ہوگا اور وہ آتش جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہیں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور پھر یہ بہرحال ایک عذاب کا تذکرہ کافر ارواح کے بارے میں تھا۔ اب تشریف لے آئیے، ہم شب جمعہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں جو اعمال ہیں ان کا ذکر کر دیں۔ سب سے پہلے مصباح المتہجد اور جمال الاسبوع۔ جمال الاسبوع، اسبوع کسے کہتے ہیں؟ ہفتے کو عربی زبان میں اسبوع کہا جاتا ہے عین کے ساتھ۔ اسبوع کا جمال، ٹھیک ہے، اسبوع یعنی کہ ہفتے کی اور ویک کی بیوٹی، اسے جمال اسبوع کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے کہ جس کے اندر جو مفاتیح الجنان ہی کی طرح کی ایک کتاب ہے۔ مصباح المتہجد یہ بھی مفاتیح الجنان ہی کے طرح کی ایک کتاب ہے، مگر مفاتیح الجنان سے پہلے اسے لکھا گیا۔ جس کی کوئی حاجت ہو وہ منگل، بدھ اور جمعرات 3 دن اس طرح سے روزہ رکھے، اور جمعرات کو عشاء کی نماز سے پہلے، افطار سے پہلے صدقہ دے، اور پھر سجدے میں جا کر، یعنی پھر صدقہ دے کر آئے، سجدے کے اندر جائے، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم واسمک العظیم وعینک الماضیہ ان تصلی علی محمد وآلہ وان تقضی دینی وتوسع علی رزقی، علی فی رزقی۔ اس دعا کو تلاوت کرے سجدے میں جانے کے بعد، اور اس کے بعد اپنے سر کو اٹھا لے، پھر افطار کرے، اور اس کے بعد سلسلے کو اپنی زندگی کے بڑھا لے آگے۔ لیکن امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جو شخص اس کیفیت کے ساتھ منگل، بدھ اور جمعرات روزہ رکھے، جمعرات کا جب کی مغرب کا وقت آ جائے نماز کو ادا کرے، عشاء کے بعد افطار سے پہلے اس طرح سے صدقہ دے، اور صدقہ دینے کے بعد سجدے میں جا کر اس دعا کو تلاوت کرے، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم واسمک العظیم وعینک الماضیہ ان تصلی علی محمد وآلہ وان تقضی دینی وتوسع علی فی رزقی۔ اس کا قرض ادا ہو جائے گا اور اس کے رزق میں پروردگار عالم اتنا اضافہ کرے گا کہ کبھی اسے احتیاج اور محتاجی نہیں رہے گی۔ یہ ایک عمل ہو گیا شب جمعہ کے اعتبار سے جو مخصوص ہے جمعرات کے ساتھ۔ ہم اور بھی اعمال آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے۔ جو شخص قرآن کریم حفظ کرنا چاہتا ہو تو مصباح المتہجد کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ وہ شب جمعہ 4 رکعت نماز کو پڑھے۔ کس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ الدخان، تیسری رکعت میں الحمد کے بعد الف لام میم تنزیل السجدہ یعنی سورہ سجدہ کی تلاوت کرے، پھر چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے۔ نماز کے بعد حمد و ثنا و درود بر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، استغفار مومنین کے لیے اس کی تلاوت کرے کثرت کے ساتھ، اور پھر کہے
کون سی دعا؟ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ جس کے بارے میں یہ ملتا ہے روایت کے اندر کہ اس نماز کی کیفیت کے بعد حمد و ثنا اور درود بر محمد و آل محمد اور مومنین کے لیے استغفار کرنے کے بعد اس ایک چھوٹی سی دعا کو تلاوت کرے کہ جو طوالت کی وجہ سے ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر پائیں گے. البتہ جو افراد ملاحظہ کرنا چاہیں وہ کتاب مصباح المتہجد کے صفحہ نمبر 184 پر، عربک والے جو اس کا ورژن ہے اس کے پیج نمبر 184 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. شب جمعہ کیسے گزاریں؟ شب جمعہ یاد رکھیے اس بات کو کہ شب جمعہ کے آتے ساتھ ہی انسان اس فیلنگ کو اپنے اوپر، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرے کہ جو کیفیت فضائل شب جمعہ کو سننے کے بعد انسان پر طاری ہوتی ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 24 گھنٹے، ہر گھنٹے میں 6 لاکھ افراد، بس بلکہ اس سے بھی زیادہ پروردگار عالم آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے. نمبر 1، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس شب کے اس دن کے آنے کا انتظار کیا تاکہ اپنے بچوں کے لیے استغفار کر سکیں. زمین اور یعنی خشکی اور تری پر جو حیوانات موجود ہیں، خاص طور سے وہ حیوانات کے جو دریائی حیوانات ہیں، جو سمندری حیوانات ہیں یعنی مچھلیاں، وہ اپنے آپ کو سمندر کی اوپری سطح پر لے آتی ہیں، سمندر کے سرفیس پر لے آتی ہیں، واٹر سرفیس پر لے آتی ہیں اور اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو بلند کرتی ہیں، اوپر نکالتی ہیں، اندر لے جاتی ہیں، پھر اوپر نکالتی ہیں، تاکہ وہ فضل الہی کے جو اس رات زمین والوں کے نام ہو رہا ہے وہ اس میں وہ بھی شامل حال ہو جائیں، اسے وہ بھی حاصل ہو جائیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں. تو یہ وہ رات ہے، یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ ساتھ ہیں کہ جن کے آتے ساتھ ہی اللہ کا خاص فضل اپنے بندوں پر شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو انسان محسوس کرے. جب انسان اپنے آپ کو اس کیفیت کے اندر لے آئے گا تو آٹومیٹکلی وہ پروردگار عالم سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو اگر حاصل کرنا چاہے کر سکے گا. اس کے لیے کچھ اعمال، جیسا کہ شب جمعہ کے اندر خود مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین امام المتقین سید الوصیین قائد الغر المحجلین آقا ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا نے تعلیم فرمائی جناب کمیل ابن زیاد کو دعائے خضر یعنی دعائے کمیل کی تلاوت کرنا شب جمعہ بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے. دعائے کمیل کی تلاوت بھی کریں اور دعائے کمیل کا مطالعہ بھی بغور کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں ان الفاظ کو کہ جو الفاظ امام معصوم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں. امام معصوم علیہ السلام حلال مشکلات نے جس دعا کو جناب کمیل کی خدمت میں تعلیم فرمایا، ہم دیکھ سکیں کہ ان الفاظ میں کس طرح سے مولا کائنات نے اپنے مولا رب ذوالجلال کو پکارا ہے. شب جمعہ بہت اچھا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جمع کریں اور اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے ایک جگہ پر بیٹھیں. یقیناً مسجد جائیے، یقیناً امام بارگاہ جائیے، یقیناً حسینیہ کے اندر جو مجلس شب جمعہ ہے اسے اٹینڈ کیجیے. مگر ایک وقت شب جمعہ کا ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارے جتنے بھی گھر کے افراد ہیں انہیں شب جمعہ معلوم ہو کہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں شب جمعہ ہر تھرسڈے نائٹ ہم نے جمع ہونا ہے، بیٹھنا ہے اور اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا ہے. تھوڑے سے فضائل پڑھیے، تھوڑے سے مصائب پڑھیے اور گریہ کروا کے اپنے گھر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے آنے والی رحمتوں کو منظور نظر بنائیے. خاص طور سے اس کے لیے حدیث قصہ کی تلاوت کرنا. بیٹھ جائیے اپنے بچوں کو لے کر اور اپنے گھر والوں کو لے کر شب جمعہ اور حدیث قصہ کی تلاوت کیجیے. ہمارے بزرگوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو ضرور بتلائیں گے کہ ہمارے گھروں میں شب جمعہ اس طرح کی ایک اسمبلی ٹائپ کی گیدرنگ ہوتی تھی کہ کوئی آئے نہ آئے سارے گھر والے اسی گھر کے افراد جمع ہوتے تھے اور مجلس کی کتاب سے کوئی مجلس لے کر پرانے علماء کی پڑھی ہوئی مجالس اس مجلس کو پڑھا کرتے تھے اور ذکر فضائل اہل بیت اسی مجلس کے الفاظ کو سن کر ہو جاتا تھا. آخر میں اسی مجلس کے مصائب کو سن کر ہم گریہ کر لیا کرتے تھے. تو یہ ہوتا تھا. آہستہ آہستہ ہم جیسے جیسے دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، روحانی اعتبار سے ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ تنزلی کا شکار ہوتے چلے جائیں. ہماری تعلیمات ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل سے ہم دور ہو جائیں. آ جائیے ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے اسی کے ساتھ کہ
کون سے ایسے سورے ہیں کہ جنہیں شب جمعہ تلاوت کرنے کا ثواب ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیں کہ انسان یاد رکھے کہ ان سوروں کو ہمیں شب جمعہ پڑھنا چاہیے۔ اب یہ سارے سورے پڑھنا شب جمعہ ضروری نہیں ہے، بہت ساری شب جمعہ پروردگار عالم ہمیں اتنی زندگی دے کہ ایمان کے ساتھ، سلامتی اور عافیت اور صحت کے ساتھ ہم اتنی عمر پائیں کہ ہر وقت اپنے آپ کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کی اطاعت میں، رب ذوالجلال کی اطاعت کے اندر رکھ سکیں اور گھڑیاں اطاعت پروردگار میں گزار سکیں۔ کون سے سوروں کو شب جمعہ پڑھنا اس کی تاکید آئی ہے روایتوں میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایتوں میں سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورہ سجدہ، سورہ لقمان، سورہ صاد، سورہ حامیم سجدہ، تواسین، سورۃ التواسین، وہ ابھی آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ تواسین ثلاث کون سے 3 سوروں کو کہا جاتا ہے؟ حامیم دخان، سورہ واقعہ۔ زیارت سید الشہداء حضرت آقا و مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف التحیت والثناء۔ شب جمعہ کے 2 ایسے بڑے اعمال ہیں کہ روایتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان 2 اعمال سے بڑے کوئی عمل شاید شب جمعہ میں وارد نہیں ہوئے۔ نمبر 1، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر درود، یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا بھیجنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک اس سے افضل کوئی عمل نہیں۔ اور دوسرا جو ملتا ہے وہ زیارت سید الشہداء آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، زیارت وارثہ کا تلاوت کرنا یا کوئی بھی زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ ایک روایت اس انداز سے بھی ملتی ہے، ہم ان سوروں کی تلاوت کے ثواب کی طرف ابھی آ رہے ہیں، بس جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں وہ بیان کر دوں کہ اور کون سے اعمال ہیں کہ جو ہم شب جمعہ میں انجام دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آخر کے اندر ان سوروں کی تلاوت کا ثواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ جن کے بارے میں روایتیں آئی ہیں۔ شب جمعہ سنت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ انسان ایک مکمل انار کو تناول کرے، اور جو شخص 40 روز تک یا 40 شب جمعہ یا 40 روز تک اگر کوئی شخص انار کھاتا ہے، انار تناول کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ روحانی اعتبار سے وہ پاک ہو جاتا ہے اور جسمانی اعتبار سے اس کا دل کلین ہو جاتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سنت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تھی کہ مولا و آقا ایوری تھرسڈے نائٹ، یعنی ایوری شب جمعہ، مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مکمل انار تناول فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت اور ہے کہ جو شب جمعہ کے اعتبار سے وارد ہوئی ہے، نماز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، مفاتیح الجنان کے اندر یہ نماز بالکل موجود ہے، جہاں پر ایام کی زیارتیں، ایام ہفتہ کی زیارتیں ختم ہو رہی ہیں، وہیں پر نماز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، نماز جناب سیدہ، نماز رسول اکرم، نماز امام حسن، نماز امام حسین، ائمہ اطہار علیہ السلام، ہر امام سے منسوب نماز آ رہی ہے، وہاں پر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب نماز بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں یوں ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، اور اس طرح سے 4 رکعتیں نماز پڑھی جائیں، 2 رکعت کر کے بالآخر مجموع تلاوت سورہ اخلاص 50 یعنی 200 مرتبہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک دعا ہے کہ جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہے اس کی تلاوت کی جائے تو پھر وہ ایسے پاک ہو جائے گا کہ جیسے شکم مادر سے اس دنیا میں آیا ہوا اس کا پہلا دن۔ اب آپ کی خدمت میں ہم یہ بات عرض کر دیں کہ یوں تو بہت ساری روایتیں ہیں، مگر اب چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، لہٰذا میں بہت تیزی کے ساتھ ان سوروں کی تلاوت کا ثواب آپ کی خدمت میں جلدی عرض کر دوں کہ جن کی تلاوت کا حکم یا جن کی تاکید شب جمعہ میں کرنے کی آئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بنی اسرائیل کی ہر شب جمعہ تلاوت کرتا ہے، لم یمت حتی یدرک القائم علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو شخص ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو درک نہ کر لے یا ان سے ملاقات نہ کر لے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ان کے اصحاب میں سے شمار کیا جائے گا جب مولا کا ظہور۔ جو شخص تواسین ثلاث کون سے 3 سورہ ہیں؟ سورہ نمبر 26، سورہ نمبر 27، سورہ نمبر 28 بالترتیب، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور سورۃ القصص، ان 3 سوروں کی اگر شب جمعہ میں تلاوت کرتا ہے تو کانا من اولیاء اللہ،
اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے اس کا شمار ہو جاتا ہے اور اللہ کے جوار میں اسے جگہ ملتی ہے. دنیا کی مصیبتیں اس کے قریب بھی نہیں آتی اور اسے آخرت میں جنت میں سے حق عطا کیا جائے گا, یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا, بلکہ اس کی رضا سے بھی زیادہ اسے جنت میں سے حق پروردگار عالم عطا کرے گا اور اسے 100 حوروں سے ازدواج پروردگار عالم عطا کرے گا, نصیب کرے گا. جو شخص سورہ صاد کی تلاوت کرے گا شب جمعہ میں, اعطیا من خیر الدنیا والآخرہ ما لم یعطا حدا من الناس الا بن نبی المرسل. پروردگار عالم جو شخص سورہ صاد کی تلاوت شب جمعہ میں کرتا ہے تو اسے کیا عطا کرے گا؟ دنیا اور آخرت کے خیر میں سے وہ عطا کرے گا کہ جو انسانوں میں سے کسی اور کو, ایک شخص کو بھی نہیں عطا کیا جائے گا الا جو اللہ نے نبی مرسل کو عطا کیا ہوگا یا ملک مقرب کو عطا کیا ہوگا. وہ اس انسان کو سورہ صاد کی تلاوت کرنے پر عطا کرے گا اور اسے جنت کے اندر جگہ عنایت فرمائے گا. جو سورہ سجدہ کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا اور وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی شفاعت کرنے کا حق حاصل کرے گا. سورہ احقاف کی تلاوت شب جمعہ جو شخص کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ دنیاوی حیات کی تنگیوں سے بچا لے گا اور قیامت کے ہول سے اسے پروردگار محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. سورہ واقعہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے شب جمعہ میں تلاوت کرنے کے اعتبار سے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت شب جمعہ میں کرتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. اجمعین سارے ہی انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پروردگار عالم ڈال دیتا ہے اور دنیا میں کبھی بھی شدائد, تنگی, تکالیف کے اندر نہیں آتا وہ, اور فقر و فاقہ بھی نہیں دیکھتا اور کوئی آفت بھی نہیں دیکھتا, اور امیر المومنین علیہ السلام کے رفقا میں سے اسے قرار دیا جائے گا آخرت کے اندر جو شخص شب جمعہ کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. بس عزیزان محترم, ہم اپنے اس درس کو یہاں پر اس دعا کے ساتھ روکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں شب جمعہ کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک آخری فٹ نوٹ کے ساتھ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام روایت, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب جمعہ اپنی مادر گرامی کو دیکھا کہ مصلی عبادت پر ہیں اور مستقل, یا تو کبھی رکوع کی حالت میں ہے یا پھر کبھی سجدے کی حالت میں. ایک روایت ہے نا کہ جس روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص شب جمعہ اپنے 10 مومن بھائیوں کے حق میں دعا کرتا ہے تو پروردگار اسے یقیناً مغفرت عطا کر دیتا ہے, اسے گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا شب جمعہ حالت رکوع میں ہے یا حالت سجدہ میں, اور اس کے بعد مومنین کے حق میں دعا کرتی ہیں, ان کے نام لے کر دعا فرماتی ہیں, یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہو گئی. شب جمعہ ایسے ہی گزر گئی, سورج نکل آیا اور میری مادر گرامی مسلسل مومنین کے نام لے کر دعا فرما رہی تھیں. یہاں تک کہ آقا نے جب اپنی مادر گرامی کی عبادت کے اختتام کے بعد یہ پوچھا کہ مادر گرامی یہ بتائیے ہمارے لیے کب دعا فرمائیں گی, تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا بیٹا حسن الجار ثم الدار. شب جمعہ اپنے لیے جہاں پر انسان دعا اور عبادتیں کرتا ہے وہیں پر اسے چاہیے کہ مومنین کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھے, اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں بہتر انداز سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق شب جمعہ اور روز جمعہ گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.